السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے دین کی باتیں میں۔ رنج و غم کے کیا آداب ہیں، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، مصیبت کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد سے آگے بڑھنے نہ دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے نڈر اور بچا ہوا نہیں ہے۔ البتہ مومن اور کافر کے چرتر میں یہ فرق ضروری ہے کہ کافر رنج و غم کی بھیڑ سے پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی غم کی تاب یعنی سہن شکتی نہ لا کر آتم ہتیا کر لیتا ہے، جبکہ مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و مضبوطی کا پتلا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ کیا یوں سوچتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے تقدیر الہی کے مطابق ہوا ہے؟ خدا کا کوئی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں بھلا پہلو ہی ہوگا۔ مومن کو ایسی روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں مزہ آنے لگتا ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسانی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن شریف کی ایک آیت میں، جو مصیبتیں بھی دھرتی پر آتی ہے اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہے، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائے ایک کتاب میں لکھی ہوئی حفاظت کے ساتھ طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑی سے بڑی مصیبتوں کو بھی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہر مسئلے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے بھلائی کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے اور صبر و شکر سے ہر برائی میں سے اپنے لیے بھلائی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے بھلائی ہی سمیٹتا ہے، اور اگر وہ دکھ، بیماری اور غریبی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں بھلائی ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کی خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے بھلائی کی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب غم رنج کی کوئی خبر سنے یا کوئی نقصان ہو یا کوئی دکھ و تکلیف پہنچے یا کسی اچانک مصیبت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں تو ترنت انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پڑھیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی اور لوٹ کر جائیں گے۔ ہر حال میں خدا ہی کی رضا پر راضی ہے، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف کے مطابق ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے کسی بڑی بھلائی کو نگاہ میں رکھ کر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم ضرور تمہیں ڈرائیں گے، خطرہ، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آدمیوں کے گھاٹے میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی اور ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی اور سے بڑی عنایت ہوتی ہے اور اس کی رحمت ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو ان کی پسندیدہ چیز اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جس بات میں بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کو بھی کوئی دلی تکلیف، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی بڑی آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا بدلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ انتے جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتا ہے، اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو خدا ان سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد یعنی شکر کا گھر رکھو۔ نمبر 3، کسی تکلیف اور حادثے پر غم ظاہر کرنا ایک فطری یعنی سوابھاوک بات ہے۔ البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم اور دکھ کی بہت زیادہ تکلیف میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی گود میں تھے اور سانس کے اکھڑنے کا وقت تھا۔ یہ رلا دینے والا منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، پر زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ نمبر 4، غم کی زیادتی میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور شریعت کے خلاف ہو۔ گاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا چلانا اور ماتم میں سر اور سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی گریبان پھاڑتا ہے، گالوں پر تماچے مارتا ہے اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا ہے اور بین کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگی اور ماتم کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا۔ پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئی آئی، آپ نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ وہ اسی وقت بھاگ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لے جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو غم ظاہر کرنے کے لیے اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اپنا رہے ہو، میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری شکلیں ہی بگڑ جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی چادریں اوڑھ لی اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ نمبر 5، بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ کوئی شکایت کی بات زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور آخرت کے بدلے کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور تکلیف برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بڑا بدلہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی تکلیف یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے پیڑ اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کانپتے دیکھ کر پوچھا، اے ام سعید مسیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، نہیں، بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار اس طرح آدم کی اولاد کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ حضرت عطا بن ربا رحمۃ اللہ اپنا ایک حصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھائیے۔ کہا، دیکھو، یہ ہے جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول، میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے۔ یہ سن کر عورت بولی، اے اللہ کے رسول، میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کر لوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجیے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس لمبے قد کی عورت ام ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ نمبر 6، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے۔
رشتہ داروں کی موت پر دکھی ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری بات ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا شوق منائیں۔ البتہ بیوہ کے شوق کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے، اور اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنیں، نہ خوشبو لگائیں اور نہ کوئی بناؤ شنگار کریں۔ حضرت زینب بنت جحشہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے دن عرصے کے لیے کچھ عورتیں پہنچی۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا، مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، میں نے یہ خوشبو صرف اس لیے لگائی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا کسی بھی رشتہ دار کے لیے 3 دن سے زیادہ شوق منانا جائز نہیں۔ نمبر 7، رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر پر ابھاریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی لڑائی سے واپس تشریف لائے تو عورتیں اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جب حضرت حمنہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے ان کو صبر پر ابھارا اور کہا کہ اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مغفرت کی دعا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ پر بھی صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مغفرت کی دعا کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا بیمار تھا، وہ بچے کو اس حال میں چھوڑ کر کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ وہ جب شام کو اپنے کام سے گھر واپس آئے تو بیوی سے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ بولی، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائی۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے بڑے حکمت بھرے انداز سے پوچھا، اگر کوئی کسی کو ادھار چیز دے پھر واپس مانگے تو کیا اس کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ ابو طلحہ نے پوچھا، بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے؟ تو صبر کرنے والی اس بیوی نے کہا، اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے۔ نمبر 8، حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کا کھلے دل سے سواگت کیجیے اور اس راہ میں جو دکھ پہنچے ان پر دکھی ہونے کے بجائے خوشی محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے اپنی راہ میں آپ کی قربانی قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا، بیٹے، دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں خدا مجھے زندہ رکھے، یا تو لڑائی کے میدان میں شہید ہو جائے اور یا تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو جیتے یا میں تجھے جیتا ہوا دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی ہی میں شہادت کا درجہ پایا۔ شہید کرنے کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن انتہائی کمزوری کے بعد بھی یہ رلا دینے والا منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج سے بولی، اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ نمبر 9، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ دوستوں کے رنج و غم میں شریک ہوئیے اور ان کا غم دور کرنے کے لیے ہر طرح کا ساتھ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہے کہ اگر اس کی آنکھیں بھی دکھے تو سارا بدن محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج غم کی زیادتی کی وجہ سے اس کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی ایسی عورت کو تسلی دی جس کا بچہ مر گیا تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اوڑھائی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مصیبت میں گرست آدمی کو تسلی دی تو اس کو بھی اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا خود مصیبت پہنچے ہوئے کو ملے گا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قیرت بھر ثواب ملے گا، اور نماز جنازہ کے بعد دفن میں شریک ہوا تو اس کو 2 قیرت ملے گا۔ کسی نے پوچھا، 2 قیرت کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا، 2 پہاڑوں کے برابر۔ نمبر 10، مصیبت کی موجودگی اور غم کی بھیڑ میں
خدا کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کیجیے۔ قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے، مومنوں مصیبت اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ غم کی حالت میں آنکھوں سے آنسو بہنا اور دکھی ہونا فطرتی یعنی سوابھاوک بات ہے، لیکن گھاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈی سانس لیتے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہنڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی حالت کا نقشہ ان شبدوں میں بیان کیا، آنکھیں آنسو بہتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے اور ہم منہ سے وہی بول نکالتے ہیں جس سے ہمارا پالنہار خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے، سبحان اللہ العظیم، پاک و برتر ہے بڑائی والا خدا۔ اور جب زیادہ رونے کی حالت میں ہوتے اور دعا میں لگے ہوتے تو فرماتے، یا حیو یا قیوم۔ نمبر 11، رنج و غم کی زیادتی، مصیبتوں کے آتے رہنے اور پریشانی اور بے چینی کے بڑھ جانے میں یہ دعا پڑھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنون مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ انتے جو مسلمان بھی اپنے کسی مصیبت یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے، خدا اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج یا غم میں پڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے، جس کا ترجمہ ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان میں زمین کا مالک ہے، عرش و بزرگی کا مالک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، گناہ سے رکے رہنے کی طاقت اور نیک اعمال کی توفیق بخشنے کی طاقت صرف خدا ہی دینے والا ہے، اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گار نہیں سوائے اس کی ذات کے، یعنی اس کی سزا سے بھی وہی بچ سکتا ہے جو خود اس کی رحمت کے دامن میں پناہ ڈھونڈے۔ یہ بول 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے بچا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو کوئی بھی غم یا تکلیف پہنچے اور یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم کو ضرور خوشی میں تبدیل کر دیں گے، جس کا ترجمہ ہے، اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، میرے باپ تیرا بندہ ہے، میری ماں تیری بندی ہے، میری چوٹی تیری قدرت ہی کے قبضے میں ہے، یعنی میں پوری طرح تیرے بس میں ہوں، تیرا ہی حکم میرے معاملے میں چلتا ہے، میرے بارے میں تیرا ہی حکم بالکل انصاف کے مطابق ہے، میں تیرے ان نام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے میری ذات کو جوڑا ہے یا اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے پاس غیب کے خزانے ہی میں اس کو چھپا رہنے دیا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اس عظیم قرآن کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور، میرے غم کا علاج اور میرے دل کی دوا بنا۔ نمبر 12، اگر کبھی خدا نہ کرے مصیبت اور تکلیف اس طرح گھیر لے کہ زندگی کٹھن ہو جائے اور رنج و غم ایسی بھیانک شکل اپنا لے کہ آپ کو زندگی بوجھ معلوم ہونے لگے، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھ اپنے کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کے بارے میں سوچیے۔ یہ بزدلی بھی ہے اور سب سے بری قسم کی خیانت اور گناہ بھی۔ ایسی بے چینی میں برابر خدا سے یہ دعا کرتے رہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے خدا جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ نمبر 13، جب کسی کو کسی مصیبت میں پھنسا دیکھے تو یہ دعا پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی کو کسی مصیبت میں پھنسا دیکھ کر یہ دعا مانگی تو انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے بچا رہے گا، جس کا ترجمہ ہے، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم پھنسے ہو، اور اپنی بہت سی مخلوقوں، رچناؤں اور جیووں پر مجھے بڑھائی دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ شکریہ، دھنیہ واد۔